ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا CM اس وقت نائل ہوا ہے جعلی ڈگری کیس میں چیف کورٹ نے فیصلہ دیے ہیں۔ تو مزید جانیں گے ہم اعجاز حسین صاحب سے جو سینئر تصویر نگار ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے اس طرح کی خبر نیک شگون نہیں ہے۔ ایک بڑے عہدے پر فائز شخص کے بارے میں یہ بات سامنے آ جانا کہ وہ جعلی ڈگری پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور ان کی ڈگری جب آدھی مدت گزر جانے کے بعد سامنے آ گئی گلگت بلتستان کی کسی بندے نے جعلی ڈگری پیش کی تھی الیکشن کمیشن میں یا حکومت پاکستان کو یا گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران، تو یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ سیاست پاکستان میں ایک اچھی بات ہے، ایک عوام کے منتخب لوگوں کا حکومت میں آنا اور عوامی مینڈیٹ لے کر عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو سیاسی منظرنامے پر جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کچھ مہینہ پہلے آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل ہو گئی، بلکہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، اس کے بدلے میں نئی حکومت بنی، اور اب گلگت بلتستان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بہت دنوں سے ہم یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوئی نہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ عدالتی فیصلہ اس کا ہمیں سب کو احترام کرنا چاہیے۔ اب جو پس منظر میں جو ہو رہا تھا اس سے قطع نظر اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ گلگت بلتستان میں کیا ہوگا۔ چونکہ ہم سب کا تعلق گلگت بلتستان کے جو انتہائی پسماندہ علاقہ جو ڈسٹرکٹ ہے گانچے، ضلع گانچے سے ہمارا تعلق ہے، تو میرا تو پرزور مطالبہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو جو اسمبلی میں اس وقت رکن بن کے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، تاکہ جو ہماری محرومیاں ہیں ان کا کسی حد تک خاتمہ ہو۔ یعنی آپ ترقیاتی پروگراموں میں ہمیں پیچھے رکھا جاتا ہے، جو عوامی مسائل کے حل میں پیچھے رکھا جاتا ہے، وہاں پہ بجلی کے مسائل شدید ترین قسم کے مسائل ہیں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اسی طرح جو صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، سیاحت کا شعبہ ہے، جس کو فروغ دے کے آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں، اس کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ تو ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ضلع گانچے سے ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری جو احساس محرومی ہو اس کا خاتمہ ہو۔ سیاسی پس منظر میں جس طرح پاکستان میں ہوا ابھی گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے، تو ہم سب سے مراد جو ہمارے گلگت بلتستان کے اراکین اسمبلی ہیں، ان کو سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خالد خورشید صاحب کو اس طرح کی کوئی ڈگری جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی کوئی بھی بندہ، آپ الیکشن میں بندہ آ سکتا ہے، آپ ادھر آپ پیپر جمع کرائیں، جعلی ڈگری آپ لگا دیں، یہ مطلب ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب تک جو قانون پاکستان میں ہے اس کے حساب سے پہلے تو تاحیات نالی تھی، اب یہ قومی اسمبلی نے اب بجٹ کے دوران ایک قانون منظور کرایا جس کے تحت جو نالی ہے وہ صرف 5 سال کے لیے ہے۔ تو یقیناً یہ صرف اسی جو 2.5 سال کا جو عرصہ رہ گیا اس کے لیے نالی ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں تو اس کو بہت غور سے دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں ادھر اسلام آباد میں کس پارٹی کی حکومت ہے، اس پارٹی کے لوگ ادھر جیت جاتے ہیں، بھلے وہ پڑھا لکھا ہو، بھلے نہ ہو، بھلے کچھ اس کو کام آتا ہو نہیں آتا ہو، اس سے اب قطع نظر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر فرض کر لیتے ہیں ادھر نون کی حکومت ہے، ادھر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے PTI اور نون لیگ، تو لوگ سوچتے ہیں میں PTI کو کیوں ووٹ دوں، جبکہ فنڈز تو یہاں وفاق والے جاری کرتے ہیں۔ اب میں PTI کو ووٹ دوں گا تو فائدہ کوئی نہیں، اس لیے نون والوں کو ووٹ، ایک ذہنی وہ بن جاتا ہے، ترجیح بن جاتی ہے۔ اس لیے میں اس ٹائم پہ عجیب سا میں آپ کو ایک مطالبہ کروں گا کہ آپ گلگت بلتستان میں یہ دیکھیں کہ ادھر قومی اسمبلی میں الیکشنز کا اعلان کب ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آپ اپنی اسمبلی کو ختم کر دیں، ڈیزولو کر دیں، اور پورے پاکستان میں جب الیکشن ہوں گے اسی دن گلگت بلتستان میں بھی الیکشن، اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے اخراجات کم ہوں گے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حقیقی نمائندے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ادھر وفاق میں کس کی حکومت بنے گی، تو آپ پھر نمائندوں میں سے دیکھ کے باصلاحیت بندے کو آپ ووٹ دے کے ادھر بھیجیں گے۔ تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ GB اسمبلی کو بھی ڈیزولو کر دیں۔ جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو یہاں سے
عمران خان بھی گئے تھے اور مریم نواز بھی گئی تھیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، بلکہ بلاول بھٹو خود بھی گئے تھے، اور ہمارے لوگوں کو ایک تمام پارٹیوں نے ایک سبز باغ، اب میں اس کو سبز باغ کہوں گا، وہ دکھایا تھا کہ بھائی ہم آپ کو آئینی طور پر پاکستان کا صوبہ بنائیں گے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب بھی ادھر وفاق میں الیکشن ہوگا آپ کا الیکشن بھی ساتھ ہوگا، لیکن بس وہ کسی کی حکومت بنی، پھر ہمارے لیے وہ بس وہ خواب ہی رہ گیا، اس کی آج تک ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس طرح جو اگر آپ نے ایک مین اسٹریم پہ طریقے سے آنا ہے تو قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ آپ گلگت بلتستان میں بھی الیکشن کرائیں اور اپنے اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں۔